ویلکم بیک. آپ نے میں حاجی عدیل صاحب کی بڑے احترام کے ساتھ ایک بات کا جواب دینا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر. یہ سارا کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر نہ تھوپیں. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کری نا کہ ان کے وزیر اگر جو وہاں پر وفاق میں ہے اور یہاں پروونس میں, یہ ان کا ایک ریٹورک بن گیا ہے کہ ہمارے وزیر بااختیار نہیں ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ناراض ہو جائیں گے. نہیں شیخ صاحب, لیکن حقیقت ہے, خدا کی قسم مجال ہے کہ پرائم منسٹر ریلویز کی منسٹری میں کیوں کر سکے جب تک ان کے وزیر کی مرضی نہ ہو. اب اگر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جاپان سے لینا ہے کہ چائنا سے لینا ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اس میں پرائم منسٹر کابینہ کہاں گیا؟ ہاں, آپ فیصلہ کر کے کابینہ کے پاس جائیں, بتائیں جی یہاں سے بہتر ڈیل مل رہی ہے, یہاں سے ہمیں زیادہ ایفیشینٹ جو ہے لوکوموٹیوز مل رہے ہیں, ہم یہاں سے لیں گے. کابینہ ول اپروو اٹ. لیکن یہ کہنا کہ جی کابینہ فیصلہ نہیں کر رہی ہے, وزیر اعظم ہر چیز وزیر اعظم کی ناٹ سی اے تھنگ. اور یہ اتنے بااختیار وزیر ہوتے ہیں ہمارے کولیشن پارٹنرز کے سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی کہ مجال ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کچھ کہہ سکے. ہاں, ہم پیپلز پارٹی کی منسٹریز کے اندر ضرور کچھ وہ بات کر سکتے ہیں, ہم تو پارٹی کا معاملہ ہے نا. ان کی منسٹری میں نو وے. میں کیبنٹ کا حصہ مجھے معلوم ہے بھائی, یو کی ناٹ سے, ہم نہیں فون کر سکتے ان کو کہ ان کی منسٹری میں کہ جی فلاں بندہ آپ رکھوا دیں یا فلاں کر دیں. نتھنگ, وی کین ناٹ. سو یہ ٹوٹلی با اختیار ہے. بااختیار سے بھی باختیار کوئی الفاظ ہے تو مجھے جواب دینے جی حاجی صاحب, بڑے احترام حاجی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ حاجی بلور صاحب کو بلا لیں اور شرمیلا بی بی نے جو بات کی ہے ان سے پوچھیں کہ وہ بقول ان کے جنہوں نے پریس میں بھی بات کی ہے, میڈیا سے بھی بات کی ہے کہ وہ 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اتنے پیسے دیں, اور وہ 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انجنوں کا مسئلہ حل کریں. اور کبھی 4 ارب, کبھی 3 ارب, کبھی 6 ارب, اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو چاہیے, شرمیلا بی بی کو تو پتہ نہیں ہے چونکہ یہ زیادہ انوالوڈ ہیں یہاں اپنے ایم کیو ایم اور کراچی کے معاملے میں, آپ بہتر ہے کہ ان کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ پرائم منسٹر سے بھی پوچھ لیں, آپ پرائم منسٹر سے بھی فون پہ پوچھ لیجئے ان کو بلائیں, بلکہ ہو سکے تو سرزائی سے کتنی انٹرفیئرنس ہے ان کی ریلوے کی منسٹری کے اندر. دیکھیں وزیر کیوں رکھتے ہیں آپ, محکمے کا وزیر کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وزیر چلائے. اگر پرائم منسٹر نے سارے محکمے چلانے تو کیبنٹ کا کیا فائدہ؟ لیکن ان کا آخری جو بیان آیا ہے کہ میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں, ریلوے کو بند کر دیں. اگر آپ استعفیٰ دے دیں, لیکن ریلوے کو کیوں بند کر دیں؟ وہ بے شک استعفیٰ دے دیں اگر وہ سیٹس میں ناکام ہوا. نہیں, وہ دیکھیں بات نہیں مانی جا رہی ہے نا. آپ یہاں یہ تاثر میری بات اگر نہیں مانی جائے گی اور میری ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک, میں تو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. انہوں نے کوئی لوگ بڑھتی میری سیلف رسپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے دین اے منسٹری. آئی ول کوئٹ اینڈ لیو. ریلوے میں مزید 3-4 میرا مشورہ ہے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو کہ یہ منسٹری جو ہے راجہ پرویز اشرف کو دے دی جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے چلا لے, کیونکہ اس کا تجربہ راجہ صاحب ہمارے نہیں کر رہا, میں سیریس بات کر رہا ہوں, میں سیریس بات کر رہا ہوں شمیلا, میں سیریسلی مشورہ دے رہا ہوں, میں جو راستہ ہے وہ بھی کھا جائیں گے. اگر ایسی بات let's not talk like this, don't make it a comedy show. اور پہلی بات don't ridicule our party members. حاجی صاحب, شیخ صاحب نے ایک بات یہ کی تھی, پیپل پارٹی کے کوئی فیڈرل منسٹر جو کہ کیبنٹ میں اکثر بیٹھتے ہیں, خورشید شاہ صاحب کو بلا لے اور حاجی بلور صاحب کو بلا لیں, بات صاف ہو جائے گی. ایک دوسری بات, میں انرجی کے معاملے میں بات کرتا ہوں. اب میرے دوست نے بھائی نے کہا ہے کہ انرجی کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ 2 دنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ 2 دن آپ چھٹی کر لیں, 3 دن چھٹی کر لیں یا 4 دن چھٹی کر لیں. تو یہ آپ کی حکومت کے فیصلے ہیں سر. میں عرض کرتا ہوں حکومت میری ہے, ہماری پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 2 دن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ نہ کریں, اور انہوں نے پھر بھی ہماری بات نہیں مانی. ہم نے کہا کونسل آف کامن انٹرسٹ یار آپ ایک تو کسی کولیشن پارٹنر کی بات ہی نہیں مانتے. نہیں کولیشن دنیا بھر میں 2 دن چھٹیاں ہوتی, دنیا بھر میں, اور دنیا بھر میں کام شروع ہوتا ہے صبح 8 بجے. ہمارے ملک میں تاجر برادری دکانیں کھولتی دوپہر کے 2 بجے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ حاجی صاحب, شیخ صاحب آپ ڈسپلن تو کریں زندگی اپنی. آپ کے پاس ہم بھی ڈسپلن کر کے کھٹ جائیں, ہم بھی ڈسپلن کر کے پورے معاشرے کو کرنا پڑے گا. آپ لوگ ملک کی تو کوئی سمت بھی تو درست کریں. ملک کی سمت کیسے سیدھی ہوگی؟ کیونکہ دیکھیے آپ تو کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں, ہر چیز میں نہ مانوں, ہر چیز جو وفاقی حکومت فیصلہ کرے آپ بس کہہ دیں کہ جی ہمیں یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات بتائیے, دنیا بھر میں کیا 2 چھٹیاں نہیں ہوتی؟ جیسمین دنیا بھر میں دکانیں صبح 9 بجے نہیں کھلتی, کاروبار نہیں کھلتا کیا دوپہر کے 2 بجے؟ مجھے ایک ملک
بتا دیں جیسمین جس میں دوپہر کو 2 بجے کاروبار شروع ہوتا ہے اور رات کے 2 بجے تک چلتا ہے. مجھے ایک ملک بتا دیں. آپ فریڈم بھی لے لیں, شادیاں بھی 10 بجے ہوئی. فریڈم, واٹ ڈو یو مین فریڈم؟ کون سی شادیوں کی بارات صبح کے 2:30 بجے آ رہی ہوتی خدا را؟ اچھا چلیں شادیوں میں پاکستان کے علاوہ آپ کے کراچی میں تو براتیں صبح کے 2:30 بجے آتی ہیں. وہ ختم ہو گئے جی. اچھا اب آپ اس سے نکل آئے باہر, آپ اس کو آپ نکلے باہر. زندگی کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے بھائی ہیں. صاحب دوپہر 2 اور رات 12 بجے سے نکل آئے باہر. کوئی لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں, کوئی اس کا حل سننا چاہتے ہیں. شیخ صاحب آپ کے ہاتھ میں جی جی آپ کے ہاتھ میں پینسل ہوگی, میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں. حاجی صاحب جی جی حاجی صاحب ایک سیکنڈ, میں تو آدھا گھنٹہ میرے سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا. نہیں صرف 15 منٹ. بجلی اور انرجی کا کرائسس اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ تمام سرکاری بنگلوں اور سرکاری عمارات میں, چاہے وہ صدر صاحب کے وزیر اعظم ہے کہ چیف جسٹس ہے کہ کمانڈر چیف, ان کے تمام کہا جائے کہ پچھلے سال جو یونٹ آپ نے استعمال کی ہیں انرجی کے, آپ آدھے یونٹ استعمال کریں گے اس سال. ہر مہینے کا پچھلے سال جو اکتوبر میں استعمال ہوئے اس سال آدھے ہوں گے. انرجی کا کرائسس ابھی مفت کی بجلی ہے, جہاں 1 بلب کی صورت ہے وہاں 50 بلب لگے ہوئے ہیں. جا کر دیکھیں جن دکانیں صبح 9 بجے نہیں کھولنی ہے, کاروبار صبح 9 بجے نہیں کھولنا, وہ دوپہر کے 2 بجے کھولنا ہے. میں پھر یہاں میں بات کروں, میں کہہ رہی ہوں ایک کی بجائے آدھا بلب جلائیں, لیکن صرف ایک کی بجائے 4 کی بجائے 1 بلب جلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوکے شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بجلی نہیں ہے پنجاب کی 10 بجے شادیاں ختم نہیں ہو جاتی ہیں. او یار چھوڑ دیں شادیوں کا پیچھے. شیخ صاحب بتائیں کہ آپ نے انرجی کنزرو تو کرنی ہے نا جب نہیں ہے آپ کے ملک میں. محلوں میں اور دفاتروں میں, چاہے وزراء کے ہیں کہ وزراء اعلیٰ کے ہیں کہ وزراء اعظم کے ہیں یا چیف جسٹس صاحب کے دربار میں ہیں, ہر جگہ بجلی کا فضول استعمال ہو رہا ہے. صبح 8 بجے سے ایئر کنڈیشن آن کر دیے جاتے ہیں, نہیں چلنا چاہیے, بند کر دیں, نکال دیں. 10 بجے آئے. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بھی یہ بلیو ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز جس طرح ان کے کہتے ہیں کہ جو فیصلوں میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا, لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے وزراء بہت پاورفل ہیں, یہاں تک کہ پیپلز پارٹی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ نے مشورہ دیا کہ جی یہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو آپ چھوڑ دیں, کیا حل ہے اس کا؟ میں نے تو ایک بڑی صاف سی بات کی ہے نا, میں نے تو بڑی ایک سیدھی سی بات کی ہے. یہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جاتی یا آپ کی بات کوئی عمل نہیں کیا جاتا, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو عزت سے آپ کہیے یہ لیجئے آپ کی پورٹ فولیو, آپ میرا پورٹ فولیو چینج کر دیجئے. میں نے یہ بات کی تھی, اس میں آپ کی عزت بھی بچے گی اور آنے والا مورخ آپ کو الزام نہیں دے گا. اب میں جاسمین 2 باتیں جو اس پروگرام میں آپ کے ہوئی ہیں میں ان کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں تاکہ حقائق آپ کے سامنے رہیں. پیپلز پارٹی کی پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں ہے, اور یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ سوائے اے این پی کے, میں یہ بات نہیں, یہ حاجی دید صاحب بیٹھے ہیں, سوائے اے این پی کے میرے خیال میں پیپلز پارٹی انکمفرٹیبل رہی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے, ابھی 4 دن پہلے ایک نیا انہوں نے شادی کی تھی, نکاح کیا تھا, انہوں نے 1 دن کی ان سے طلاق لی تھی اور اس میں انہوں نے اپنے بہترین باتیں منوا کے, اب لوگوں کو نہیں پتا کیا منوایا گیا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پرائم منسٹر آف پاکستان ان کو 91 ارب روپیہ نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ ماسٹر تھے کھانے کے, وہ نہیں دینا چاہتا تھا, یہ ان کا ایشو تھا. مونس لائی اندر تھا, مونس لائی کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا, کمزور پروسیکیوشن کر کے اس کو ایک ایسی عدالت سے جس کا وہ کیس ہی نہیں تھا وہاں سے اس کو چھڑوایا گیا. اور تیسرا, شمیلہ میں آپ کو ایک عرض کروں, آپ نے بات کی ہے عقیل انجم کی. عقیل انجم جو ہے وہ نیب کے پاس تھا, وہ آپ کے ایف آئی اے کے پاس تھا. اگر پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہوتا یا پنجاب پولیس کے پاس ہوتا تو میں یہ بات کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں شرم سے نیچے کر لیتا کہ شاید میری گورنمنٹ نے اس کی مدد کی ہوگی. نہیں, اگر انہوں نے اپنے ایلائز کی آواز نہیں آ رہی. نہیں ٹھیک ہے شیخ صاحب, اگر انہوں نے اپنے ایلائز کی مدد کی ہے یا انہوں نے جس بھی مقاصد کے لیے ان کو جوائن کیا, یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا نا. مونس لائی بیل پہ چھوٹا ہے, اس کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں آیا, تو اس میں پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ شرمیلا, ہر چیز میں ہمارا, دیکھیں اب ان کا اگر مسئلہ چودھری برادران سے ہے, ایک ٹگ آف وار ہے میاں صاحب چودھری برادران میں, تو یہ پھر ان کا مسئلہ ہے نا. یہ اپنے یہ جو ڈونٹ واچ یور ڈرٹی ملک ان پبلک, میں کہیں غلط ہوں گا تو آپ ایسا مجھے غلط کہیے گا. اچھا آپ کے پاس اگر پینسل ہے نا, میں ایک تیسری بات کرنے جا رہا ہوں, تو آپ عدالتوں سے پوچھیں نا جا کے, اس کا جواب. شرمیلا میں تیسری بات
چلیے ایک کنٹروورشل آ گئی, آپ اس کو نہیں مان رہی, نہ مانے. تیسری بات آپ لکھ لیجئے, آپ لکھیں آپ لکھیں, میں جو لکھوا رہا ہوں لکھیں آپ دیکھیں ڈی جی نیب کون لگا ہے, ڈی جی نیب کی اپوائنٹمنٹ کون ڈی جی نیب لگا ہے. کانکاک تو نہیں کر سکتے, یہ تو اتنے معصوم ہے اور آصف زرداری کے معاملے میں کرتے تھے. شرمیلا میں تو شرمیلا آپ اس کو چھوڑ دیجئے اللہ کے واسطے, جو پرانی باتیں عدالتیں باختیار ہیں, پرانی باتیں چھوڑ دیجئے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پروسیکیوشن بھی یہی ہے, ایف آئی اے بھی یہی ہے, نیب بھی یہی ہے, آپ نے بھی چلائی, ہم بھی چلا رہے ہیں, سب کچھ نہیں. آپ مجھے بتائیں, اچھا چلیے آپ جاسمین آپ ڈی جی نیب کا پتہ کر لیجئے کون لگا ہے. بیل مل جاتی ہے تھانے سے ہی, نہیں تھانے آپ کے ان کو نہیں ملتی. انہوں نے کام بھی تو پھر کیسا کیا تھا نا, تو سب کے بڑے بڑے کام ہیں جاسمین. ٹھیک ہے, بٹ مطلب nothing is going right. Anyway, we hope that things get better. شرمیلا فاروقی صاحبہ, سینیٹر حاجی عدیل اور شیخ روحیل اصغر صاحب, بہت بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, السی ہو گئے ناظرین, انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.